With the name of Allah Almighty, Philip Larkin. Poem MCMXIV. It's mean 1914. Actually, that is Latin numericals. MCMXIV. It's mean 1914. دنیا کی دو بڑی وار ہوئی ہیں. پہلی وار 1914 میں شروع ہوئی تھی, 1918 میں ختم ہوئی. سیکنڈ ورلڈ وار 1939 میں شروع ہوئی اور 1948 میں ختم ہوئی. فلپ لارکن نے 1939 سے سٹارٹ ہونے والی وار دیکھی, سیکنڈ ورلڈ وار دیکھی, لیکن اس نے پوئم فرسٹ ورلڈ وار پر لکھی 1914 پر. In 1914, what is the situation and atmosphere in England? برطانیہ کے اندر کیا ایٹماسفیئر تھا, اس کو اس نے ایک پوئم میں ڈھالا ہے. ویری سمپل. دس از ناٹ دا ویژن آف اربن لائف. یہ ویژن ہے ایک ٹاؤن کا. ٹاؤن کے اندر کیا ایٹماسفیئر ہے, کیا سچویشن ہے. Those long uneven lines, لمبی لمبی ان ایون لائنز لگی ہوئی ہیں. اسٹینڈنگ ایز پیشنٹلی, لوگ ان لائنز کے اندر پیشنٹلی پرسکون ٹھہرے ہوئے ہیں. تعجب ہے. ایز اف دے ور اسٹریچڈ آؤٹ سائڈ, یہ تمام لوگ وہ ہیں جو فوج میں بھرتی ہو کر جانا چاہتے ہیں ایز اے رضاکار, اور وہ جا کر آگے جنگ لڑنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ایز اف دے ور اسٹریچڈ آؤٹ سائڈ دا اوول اور ولا پارک, لیکن وہ ایسے ٹھہرے ہوئے ہیں جیسے وہ مزے کے لیے, لطف لینے کے لیے کسی پارک کے باہر لائن لگا کر ٹھہرے ہوئے ہوں. حالانکہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں, یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں. رضاکارانہ طور پر وہ وقتی طور پر فوج کو اختیار کر کے جنگ لڑنا چاہتے ہیں. دا کراؤنز آف ہیڈس دا سن, اور ان کے سروں پر ہیٹ کی چوٹیاں نظر آتی ہیں. دا سن, اور سورج چمک رہا ہے. آن موسٹشیڈ آرکک فیسز, ان کے مونچھوں والے آرکک پرانے انشینٹ چہروں کے اوپر. ان کے سر پر ہیٹ کی چوٹیاں نظر آتی ہیں اور چہرے ان کے مونچھوں والے چہروں پر دھوپ پڑ رہی ہے. گریننگ, وہ دانت نکال نکال کر مسکرا رہے ہیں. ایز اف اٹ ور آل این اگست بینک ہالیڈے لرک, جیسے وہ اگست بینک ہالیڈے کا گیت گانے آئے ہوں. یہ گیت کا نام ہے اور یہ ایونٹ ہے جس پر ایک اسپیشل لارک کا مطلب گیت گانے والا پرندہ. سو انگلینڈ واز دا میجر کنٹری ان 1914. جنگ جو لڑ رہے تھے, رشیا انوالو تھا, آسٹریلیا انوالو تھا, جرمنی جاپان انوالو تھا. دنیا کے بیشتر کنٹریز ورلڈ وار فرسٹ میں انوالو تھے. اور برطانیہ کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس نے 100 کنٹریز کے اوپر قبضہ کیا ہے, جنگیں لڑی ہیں اور وہ ان پر حکومت کرتا رہا ہے. تو انگلینڈ کے اندر اس وقت جنگ کی وجہ سے قصبوں میں کیا صورتحال ہے وہ دکھائی گئی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہیں یا کسی کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ لیئرلی ٹھہرے ہوئے ہیں لائنیں بنا کر اور بھرتی ہونے کے لیے تیار ہیں. اینڈ دا شٹ شاپس, اور اس ٹاؤن کی شاپس بند ہیں. دا بلیچڈ, اور مٹ گئے ہیں. اسٹیبلشڈ نیمز, دکانوں کے نام. آن دا سن بلائنڈس کے اوپر. شاپ کے باہر سن بلائنڈر لگا ہوا ہے, یا ایک تختہ لگا ہوا ہے, یا ایک کپڑا لگا ہوا ہے. اس کپڑے کے اوپر ان شاپس کے نیم تھے, لیکن نیم اب واشڈ ہو گئے ہیں. بلیچڈ کا مطلب ہوتا ہے, بلیچک بھی ہوتا ہے. بلیچڈ کا مطلب صاف ہو جانا, فیڈ ہو جانا. تو شاپس بند ہیں اور ان کے اوپر ان کے نام بھی فیڈ ہو چکے ہیں. دا فادنگز اینڈ سویرنز کہتے ہیں حکومت کو, سلطنت کو. فادنگ کا مطلب پیسہ, سینٹ پیسے, ٹکڑا
चौथाई दमड़ी। पैसे की कमी की वजह से, पैसों की मामलात की वजह से शायद पीछे वाला काम हुआ है कि शॉप्स बंद हैं। एंड डार्क क्लॉथ चिल्ड्रन एट प्ले एंड देयर आर द चिल्ड्रन हु आर इन ब्लैक क्लॉथ्स मीन दे आर इन द मॉर्निंग क्लास। आप देख रहे हैं यहाँ पर मस्टशीज जिनके ऊपर धूप चमक रही थी, यानी कि उनकी मूछें भी सफ़ेद थी। और यहाँ पर चिल्ड्रन है। पूरी पोएम में आपको कहीं भी यूथ नज़र नहीं आएगी, जवान नज़र नहीं आएंगे। क्यों? वो जवान तो सारे मारे जा चुके हैं जंग के अंदर। कॉल्ड आफ्टर किंग्स एंड क्वींस, और इन बच्चों के नाम बादशाहों के और क्वींस मलका के नाम पर हैं, यानी कि किसी का नाम जॉर्ज है, किसी का नाम विलियम है, किसी का नाम एलिज़ाबेथ है, किसी का नाम मौर्य है, मैरी है। तो इन बच्चों के नाम जो कि क्वींस और किंग्स के नाम पर ये बच्चे हैं, उनके नाम से पुकारे जाते हैं। दे आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट द थिन एडवर्टाइजमेंट्स, और वहाँ पर पतली चादर के ऊपर एडवर्टाइजमेंट हो रही है बाहर, यानी कि छोटे छोटे तख्तों पर, टिन के ऊपर, पीपों पर, पतली लोहे की चादर के ऊपर एडवर्टाइजमेंट किसी के फारखों का कि यहाँ पर चॉकलेट दस्तयाब है, एंड ट्विस्ट, और यहाँ पर तंबाकू वाली रोटी दस्तयाब है। ये जंग के दौर की फेवरेट डिशेस ये थी। क्या थी? कोका, चॉकलेट, ट्विस्ट। ये रोटी के ऊपर एक ख़ास तरीके से टबैको लगा कर देते थे तो लोग उसे नोश फरमाया करते थे। एंड द पब्स, और वहाँ पर शराब खानों की एडवर्टीजमेंट थी, यानी कि वहाँ पर वैसे तो नॉर्मल शॉप्स बंद थी, जो फेवरेट शॉप्स थी दीज वर ओपन। एंड व्हाट वाज दैट? पब्स थे, और सारा दिन चॉकलेट और ट्विस्ट की, टबैको की शॉप्स खुली रहती, वाइड ओपन ऑल डे, तमाम दिन ये चीज़ें खुली रहती। एंड द कंट्री साइड नॉट केयरिंग, क्योंकि मैंने कहा ये टाउन है, तो यहाँ पर देहाती इलाके के अंदर, इस फील्ड्स के अंदर, द प्लेस नेम्स ऑल हैज डोअर, तमाम जगहों के जो नेम थे, यानी कि वो उन जगहों के नेम जो लिखे हुए थे, ये कंट्री साइड है, दैट इज़ द वेस्ट साइड, दैट इज़ द साउथ साइड, उस गांव का नाम विसेक्स है, इस गांव का नाम पार्कलैंड है। ये जितने भी नाम थे वहाँ पर उस कंट्री साइड के, वो सारे हैज़ डोअर, वो मिट गए थे, वो हाइड हो गए थे, वो मद्धम हो गए थे। कैसे? विद फ्लोरिंग ग्रासेस, क्योंकि वहाँ पर घास उगा हुआ था। जब बहुत ज़्यादा वहाँ पर आमदो रफ्त नहीं रही, वहाँ पर केयर नहीं हुई कंट्री साइड की, देन व्हाट हैपेंड ओवर देयर? देयर इज़ ग्रास, यानी कि उजाड़ का मंजर है। एंड फील्ड्स, और वहाँ पर खेत भी ऐसे हैं, और इन उजड़े हुए खेत और घास फूस के दरमियान जगहों के नाम वाले पत्थर या स्लेट वो या प्लेट्स वो सारी छुप गई हैं। शेडोइंग डोम्स डे लाइन्स, और यहाँ पर ये गलियाँ, लाइन्स गलियाँ, इलाके, लॉजमेंट, ब्लॉक्स, ये जितनी की जितनी यहाँ पर रिहाइश थी, ये सारे के सारे ऐसा लगता है कि जैसे आखिरत के दिन का, रोज़ क़यामत का मंजर पेश कर रही है। शेडोइंग ऐसा मंजर पेश करती थी, डोम्स डे जैसे रोज़ क़यामत हो, लाइन्स ये जगह, यानी कि इस गांव के अंदर नेम प्लेट्स हाइड हो गई हैं और इस यहाँ पर क़यामत का मंजर है। अंडर वीड्स रेस्टलेस साइलेंस, और फिर यहाँ पर वीट के जो खेत हैं वो बिल्कुल पुरसकून हैं। द डिफरेंटली ड्रेस्ड सर्वेंट, और ये खेत, ये गंदम के खेत के आगे हमें नज़र आते हैं मुख्तलिफ ड्रेसेस के अंदर, सुर्ख ड्रेस में, वाइट ड्रेस में बहुत सारे सर्वेंट्स। यहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स हैं। ये कौन से सर्वेंट्स हैं? ये घर के चौकीदार हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये वहाँ पर खानसामा हैं, ये वहाँ की नुकरानियाँ हैं। किन घरों की नुकरानियाँ हैं? वो जो लंदन के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस और अटैक के ख़तरे से डर कर कस्बों में रिहाइश पजीर हुए थे लोग माइग्रेट हुए, लंदन से माइग्रेट हो गए और इन कस्बों में आ गए।
ان قصبوں میں آ کر انہوں نے بڑی بڑی رہائشیں خرید لی، لوگوں نے اپنی رہائشیں بیچ دی اور یہاں کے مقامی لوگوں کو انہوں نے اپنا سرونٹ بنا دیا۔ اب رائٹر کہتا ہے کہ یہ بالکل اجاڑ سا قصبہ ہے، لوگ باہر ٹھہرے وہ جنگ کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اربن پیپل مائیگریٹ ہو گئے ہیں ان قصبوں کے اندر، ان اجاڑ اور گندی پیلی نیلی جگہوں کے اوپر اپنی جان بچانے کے لیے۔ with tiny rooms in huge houses، یہ چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہتے ہیں۔ کون؟ سرونٹس۔ کہاں کے چھوٹے چھوٹے کمروں میں؟ ہیوج ہاؤسز کے، بڑے بڑے گھروں کے، یعنی کہ بڑے بڑے گھر تو اب خرید کر لیے ہیں اربن پیپل نے، لنڈن سے آئے ہوئے لوگوں نے، اور انہوں نے آگے جو سرونٹ کوارٹرز ہیں، چھوٹے چھوٹے روم ہیں، ان کے اندر انہوں نے سرونٹس کو رکھا ہوا ہے جو ان کی خدمات پر مامور ہے اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ the dust behind limousines that the name of the vehicles، کارز کا نام ہے، اور یہاں پر کارز ٹھہری ہوئی ہیں لان کے اندر، گھروں کے ساتھ خالی میدان میں کارز ٹھہری ہیں۔ یہ بڑی اعلیٰ قسم کی کارز ہیں اور ان کارز کے اوپر ساری پیچھے ڈسٹ ہی ڈسٹ ہے، یعنی کہ دس آل ایریا از ڈسٹی ایریا، یہاں پر ساری گرد ہے، یہاں پر اجاڑ ہے، یہاں پر جھاڑیاں ہیں، یہاں پر شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، ٹبیکو کی شاپس کھلی ہوئی ہیں، چاکلیٹ کی شاپس کھلی ہوئی ہیں، یہاں پر لوگ جنگ میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کون؟ یہ وہ دیہاتی مقامی لوگ ہیں۔ نیور سچ انوسینس، اتنی سمپلسٹی نہیں دیکھی گئی، اتنی معصومیت نہیں دیکھی گئی۔ نیور بیفور اور سنس، نہ پہلے دیکھی گئی نہ کبھی دیکھی گئی، اتنی معصومیت، اتنی سمپلسٹی۔ کون سی سمپلسٹی؟ یہ جو لنڈن کے شہریوں نے سادگی اختیار کر لی ہے کہ اجاڑ میں سمپل فارمرز کے ساتھ وہ آ کر رہ رہے ہیں۔ That is a mocking and ironical element actually. As change itself to past، کہ جیسے وہ اپنے آپ کو تبدیل کر گئے اور پاسٹ میں آ گئے، یعنی کہ گاؤں جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے ماضی کی علامت ہو، ترقی کی علامت نہ ہو، اور یہ اپنے آپ کو ماضی میں تبدیل کر گئے۔ کون؟ یہ اربن پیپل وداؤٹ اے ورڈ، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی احتجاج ہی نہیں کیا کہ ہم پنڈ میں دیہات میں جا کر کیوں رہیں۔ دا مین لیونگ دا گارڈن اسٹڈی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیچھے نیٹ اینڈ کلین باغیچے چھوڑ کر آئے ہیں اور یہاں آ کر یہ بوسیدہ پرانی پیل جگہوں پر رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دا تھاؤزنڈز آف میرجز، اور یہاں پر تھاؤزنڈز عورتیں انتظار کر رہی ہیں نئی شادی کا، بیکاز ان کے ہسبینڈز کی ڈیتھ ہو چکی ہے، نوجوان وار کے اندر قتل ہو چکے ہیں، ان کو بچڑ کر دیا گیا ہے، وار کی بھیٹ چڑھ گئے ہیں، وار دیوتا ان کو کھا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ ودوا بیوہ موجود ہیں اور یہ دوبارہ شادیاں کرنا چاہتی ہیں، اور اگر تاریخ دیکھی جائے، پس منظر دیکھا جائے، ورلڈ وار فرسٹ کے بعد بہت ساری عورتیں بیوہ ہوئی تھیں، اور ورلڈ وار فرسٹ کے اندر نیئر اباؤٹ 85 لاکھ لوگ مر گئے تھے، اور نیئر اباؤٹ 2,25,00,000 لوگ جو ہے وہ واؤنڈڈ، شدید واؤنڈڈ ہوئے تھے، مہلک قسم کی ان کو بیماریاں لگ گئی تھیں۔ تو اسی طرح دیکھیں، جب 1 کروڑ لوگ، نیئر اباؤٹ 1 کروڑ لوگ، 10 ملین لوگ نیئر اباؤٹ مر جائیں تو 10 ملین عورتیں بیوہ ہو گئی۔ تو اس وقت کی عورتوں نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو ایسے سٹینڈ کیا تھا جس طرح کے ایک مرد ہوتا ہے، اور وہ باہر آئی تھیں، انہوں نے کام کیا اور سسٹین کیا، سروائیو کیا۔ دیٹ واز دا بگیسٹ تھنگ آف دا پاسٹ۔ ان کو اکیلے ہی زندگی کا سفر کرنا پڑا تھا، اور اسی لیے اس نے کہا کہ تھاؤزنڈز آف میرجز آر اوور دیئر، شادیاں جو ڈیو ہیں، کرنی ہیں جو، دیٹ واز آلسو بگ پرابلم۔ جب آپ کے پاس 1 کروڑ لوگ، یا دوسرے سینس میں آپ کہیں کہ واؤنڈڈ لوگوں کو شامل کریں تو 3 کروڑ
عورتیں دنیا کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں جن کے ہسبینڈ مر گئے ہوں اور ماتم کر رہی ہوں اور دوبارہ شادی ہونی ہو اور بحالی ہونی ہو ان کی. دیٹ واز آلسو پرابلم. لیکن اس وقت کی عورت نے بہت جرأت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے موسٹلی نے اکیلے سروائیو کرنا شروع کیا. لاسٹنگ اے لٹل وائل لانگر یعنی کہ پچھلی لائن کے ساتھ بہت ساری شادیاں ایسی ہیں جو کہ ڈیو ہو گئی ہیں, ان کو دیر ہو گئی ہے. اس سینیریو میں 1914 کی فرسٹ ورلڈ وار کے سینیریو میں یہ عورتیں اپنی نئی شادی کی منتظر ہیں یا اپنے فیونسی مروا بیٹھی ہیں. نیور سچ انوسینس اگین, ایسی معصومیت دوبارہ نہیں ہونی چاہیے. دوبارہ کبھی ایسی معصومیت نہ ہی ہو تو بہتر ہے جس کے اندر یہ جدید اور ماڈرن اور یہ اربن شہری لوگ یہ پنڈ کی سمپلسٹی اور انوسینس ہو کر وہاں پر زندگی گزاریں. ایسا دوبارہ نہ ہو تو بہتر ہے, رائٹر نے کہا ہے. تو what was the poem? Poem was about in the scenario of 1914 فرسٹ ورلڈ وار کا ایک منظر دیا ایک ٹاؤن کا. سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ فلپ لارکن اور اس کے ساتھ کے جتنے بھی لوگ تھے, WH آڈن تھا, وائٹ مین تھا, یہ سارے لوگ لوکل چیزوں کی بات کرتے تھے. یہ ایویڈنسز جو لاتے تھے عام ایویڈنسز لاتے تھے, چھوٹے چھوٹے قصبوں کی چھوٹی چھوٹی عام سینز کو ڈسکرائب کرتے تھے اور ان کو یونیورسلائز کر دیتے تھے. یہ کمال ہے. منظر اس نے کوئی مارل نہیں دیا, بڑی بات نہیں کی, اس نے تو ایک چھوٹے سے ٹاؤن کا ڈسٹی اور پیل ایٹماسفیئر دکھایا ہے جسٹ. لیکن وہ اتنا اپیلنگ ہے کہ وہ ہماری وزڈم کو اپیل کرتا ہے. انپاپولر ایکیوٹ اکیڈمی آف انگلش لٹریچر میں آپ کا بہت شکریہ. اور فون نمبر از 0333465555. اسکائپ, فیس بک اینڈ ٹویٹر. Lecturer M.K. Bhutta. Have a nice day.